السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں، اور آج ہمارا گفتگو کا عنوان جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے، اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہ رہی ہے، سمجھ ان کے بھی نہیں آ رہا نہ ہمارے آ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ ایسا میدان ہے جس میں تماشائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا، جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہاں بھاگ رہے ہیں وہ۔ ان کا وہ حال ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور جاتا ہے۔ سمجھ یہ نہیں آتا کہ اب کیا سلسلہ ہے یہ۔ جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے ایک ثانیہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے، جو کوئٹہ کے اندر ہوا تھا۔ اس کا اگر آپ تھوڑا سا لبے لبا دیکھیں تو وہ ایسا ہی لگتا ہے، اس کی منظر کسی کھینچی جائے کربلا سے تو ونعوذ باللہ، اگر خدا ہم کو اس سے کوئی گناہ نہ کرائے تو ہی منظر کسی کھینچی جائے تو لگتا ہے کہ جیسے کربلا میں ہوا تھا، یزید نے بھیجا تھا اپنے دو نمائندے، عمر ابن سعد اور شمر کو۔ ایسے ہی خان صاحب نے کام کیا، وہی خود یزید بن گئے اور دو بندے بھیج دیے تھے اپنے، علی زیدی اور زلفی بخاری، وہی کردار کرنے کے لیے۔ دیکھیے کیا ہوا، ان کا بھی منہ کالا، خود کا بھی منہ کالا۔ ٹائم چلا گیا، لوگ بھول گئے، زخم ختم ہو گئے، پھر وہی اپنی دنیا میں لوگ مگن ہو گئے۔ وہی لوگوں نے پھر اپنی کیا بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی پھر سے شروع کر دی، روح کی زندگی بھول گئے، ختم ہو گئی وہ روح کی زندگی تھوڑے دن کے لیے انسان کے جذبات ایسے ہیں جیسے کہ گلاس میں پانی بھریں آپ اور اس میں سوڈا ڈال دیں، کھانے کا سوڈا یا کوئی بھی سوڈا ڈالیں گے آپ، کپڑے دھونے والا ہو چاہے صاف کرنے والا ہو، سوڈا ڈالیں گے وہ ایک ببل جھاگ سا بنتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کی ایسی زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی کا حال ہے۔ اور وعدے انسان نے اتنے بڑے بڑے کر لیے۔ پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے بولنے سے پہلے سوچ لے میں کیا بول رہا ہوں، پہلے تولو پھر بولو۔ تو یہ بندے جو ہمارے بیٹھے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ جو اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، پتہ نہیں یہ خود کو تو اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ ہیں نہیں اللہ کے بندے، ان کے عمل سے پتہ لگے گا، یہ ساری دنیا بتائے گی انہوں نے کیا کیا۔ بہت شرمندگی ہوئی گورنمنٹ کا، بہت منہ کالا ہوا، بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، سب کا ہوا، ان سب کا منہ کالا ہوا۔ بہرحال دوسری بات جو انہوں نے اتنی بڑی کہی تھی، مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا جو انہوں نے کہا تھا، اب یہ ان سے پوچھا جائے جا کر، اور کافی لوگوں نے کہا بھی، شاید اس پہ ذکر کیا ہے کہ جا کے پوچھا جائے مدینہ کی ریاست انہوں نے کون سے وقت کی کہی تھی۔ مدینہ کی ریاست تو بنانے کا کہا، مگر کون سے وقت کی، کون سا دور تھا وہ، کون سے دور کی تھی اور کون سے وقت کی مدینہ کی ریاست؟ رسول کے زمانے کی یا رسول کے بعد کی؟ سن 1 ہجری سے لے کے سن 11 ہجری کے مڈل تک رسول کا زمانہ تھا، تو یہ اس وقت کی مدینہ کی بات کر رہی ہے، اس کے بعد والی جو سن 11 ہجری کے اینڈ سے لے کر سن 35 ہجری تک گئی ہے، مطلب 11.5 ہجری سے لے کے سن 35 ہجری تک جو مدینہ کی ریاست تھی، اگر وہ والی ہے تو وہ تو بن گئی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو نظر آ رہا ہوگا، جو اس زمانے میں ظلم ہو رہا تھا، اس زمانے میں جو بربریت تھی وہ تو نظر آ رہی ہے۔ اب اگر اس سے پیچھے آنا تو محنت کرنی پڑے گی، جو سن مطلب 1 ہجری سے لے کے 11 تک جو ہے، وہ اس پہ دیکھنا پڑے گا۔ 11 ہجری تک جو ہوئی تھی، مدینہ جو تھا جس وقت، جو مدینہ کا امن، جو سکون، وہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو بھائی آپ سب کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے اندر سے بدن اور معاشرے کی زندگی نکالو، روح کی زندگی جیو، تو پھر وہ مدینہ کی ریاست بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ آپ کے عمل سے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ آپ اس عمل میں کوئی، بہت سارے کام ہیں یار ہمارے ملک میں، اتنے سارے کام ہیں، کوئی ایک بندہ ایک کام ذمہ داری سے کر لینا، ایک بندہ بھی ایک کام ذمہ داری سے کر لے تو بہت سارے کام ہو جائیں گے صحیح، بہت سارے کام ہو جائیں گے صحیح۔ مگر یہ کہ ہر چیز کی ان پر، وہ کہتے ہیں نا، جیسی عوام ویسی حکمران، جیسی حکمران ویسی عوام، اس کو یوں کر لیں، بس الٹا کر لیں یا سیدھا کر لیں، دونوں جگہ صحیح بیٹھتا ہے، عوام بھی ویسی ہے، بھیڑ چاوی چل رہی ہے۔ مگر ابھی بھی دنیا میں اتنی بڑی آفت چل رہی ہے، اور دیکھیں کس کثرت سے تو استغفر اللہ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، کتنی تیزی سے بیماری ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ خدا ہم سب پہ رحم کرے۔ مگر میرے بندوں، خدا کے بندوں، انسان کے بندوں، روح کی زندگی جی لو۔ کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے کسی اور کو موت کا باعث نہ بناؤ، اپنی جان سے کسی کی جان نہ لو، ہر بندہ احتیاط کرے۔ دیکھو سب چیزیں زندگی کی ضروری ہیں، مگر زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنی جان بچا کے دوسرے کی جان لے لو۔
ایسا نہیں ہوتا. سب کی جان بچانے کی کوشش کرو. انسان حد امکان کوشش کرے ہر انسان کی جان بچانے کی. ہر انسان کی سب سے بڑی بات آپ دیکھیں دنیا میں کتنی جگہ, ہر جگہ جس کو آپ چیمپئن سمجھتے ہیں, US, UK, رو رہے ہیں. یہ بھی نوکریاں نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں, لوگ رو رہے ہیں, پریشان ہیں. کہیں دیکھیں مڈل ایسٹ میں دیکھیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, اتنی غربت ہوئی ہوئی ہے, اتنی غربت, بہت زیادہ بہت زیادہ, بہت برا حال ہے. کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے وہاں کی بھائی, اتنے لوگوں کو سنبھالنا آسان ہے؟ تو یہ سب چیزوں کو سوچتے ہوئے میرے بھائی, ابھی بھی جو انسان اگر 10 وقت کی روٹی بنا رہا ہے گھر میں, وہ یہ سوچے کہ یار میں دوسرے انسان کو پہنچا دوں, یہ بس اس کے پیٹ تک پہنچا دوں, اس کا صلہ جو آپ کو ملے گا نا, آپ سوچ نہیں سکتے. سارا کچھ اپنے پاس جمع نہیں کر لو, ذخیرہ اندوزی نہ کرو. تمہیں پل کا پتہ نہیں ہے بھائی, ایک پل کا نہیں پتہ کسی انسان کو, کسی ایک پل کا نہیں پتہ. کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کر کے یہ نہ سوچے کہ میں ساری زندگی ادھر رہوں گا, کوئی بھی نہیں رہے گا ساری زندگی. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ بس میں اپنے پاس سب کچھ جمع کر لوں. کتنے لوگ ہم سے پہلے تھے وہ چلے گئے, ان سے پہلے جو تھے وہ بھی چلے گئے, اب ہم ہیں اور ہم بھی چلے جائیں گے, اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. کچھ بھی نہیں رہے گا. جس مکان میں بیٹھا ہوں یہ میرے سے پہلے کسی اور کا تھا, اس سے پہلے کسی اور کا تھا, آج میں ہوں اس میں, کل میں نہیں ہوں گا, کسی اور کا ہوگا. یہ ساری چیزیں یہ رہ جانی ہیں میرے بھائیوں. تو حکمران کے جو اتنے چھوٹے چھوٹے کام میں دیکھتا ہوں جو پھنسے ہوئے لوگوں کے پاس, یار بہت چھوٹے چھوٹے کام حکمران نے ابھی تک صحیح نہیں کیے, بہت چھوٹے چھوٹے کام. یہ کہتے ہیں نا فورن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم ضرورت کریں گے. یار ہم یہاں سے پاکستان پیسے بھیجے ہیں, بہت سارے واقعی ہیں جنہوں نے بھیجے, ان کے پیسے بینکوں نے پیسے کھا لیے. آپ اندازہ کریں, بینک نے پیسے کھا لیے بھائی, اللہ کے بندو, بینکوں نے پیسے کھا لیے. آپ سوچ سکتے ہیں بینک بھی پیسے کھا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں آدمی کس پہ یقین رکھے, کس ادارے پہ یقین رکھے؟ کون سا ایسا ایک ادارہ کوئی بتاؤ جو ایمان کے ساتھ چل رہا ہو, جو کہ ہمارا پہلا نعرہ ہی ہے پاکستان کا, ایمان. کہاں ہے وہ ایمان؟ ایسا کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ ایمان تو صرف روح کے ساتھ ہے, بدن کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ تو نہیں ہے. معاشرے پہ لانا پڑتا ہے ایمان, معاشرے میں نافذ کرنا پڑتا ہے ایمان, جو آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. ہر بندہ, ایک بندہ, ہر بندہ, چاہے وہ حج کا کام ہو, چاہے وہ زیارتوں کا کام ہو, چاہے وہ عمرے کا کام ہو, چاہے وہ سرکاری کام ہو, چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی کا کام ہو, ہر جگہ حرام ہو رہی ہے, ہر جگہ. آپ سوچیں پھر خدا کا عذاب کس پہ آئے گا؟ ہر بندہ صرف فگر کے چکر میں لگا ہے, میں اتنا پیسہ بنا لوں, اتنا چیزیں ذخیرہ اندوز کر لوں. عدد کی اس کو پرواہ نہیں. آپ کے نیبر میں کون بھوکا ہے, کون پریشان ہے, کون مخلص ہے, کون کس تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے. یہ روح کی زندگی جینے کے لیے میرے بھائی سارا کچھ انسان نے, اللہ نے انتظام بنایا تھا, مگر یہ ساری کائنات جو ہے بدن اور معاشرے کے چکر میں لگ گئی. اپنے اپنے فکر کو دیکھ رہے ہیں. یہ زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی, چاہے یہ حکمران رہیں, چاہے ان کے بعد رہیں, ہونا کچھ نہیں ہے کسی سے بھی. آپ کو خود ایک دوسرے کی, انسانوں کی مدد کرنی ہے. آپ نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. آئیں گے, اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے, وعدے بہت کریں گے. اس سے پہلے بھی بہت لوگ وعدے کر کے گئے, کسی نے کچھ نہیں کیا. ہمت نہ ہاریں, اپنی مدد آپ کریں, انسانوں کی خدمت کر لیں میرے بندوں. زندگی بہت تھوڑی ہے یار, بہت تھوڑی ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہو جاتی ہے. خدا نے 2 چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں رکھی, بہت ساری چیزیں, اس میں 2 بہت اہم چیزیں خدا نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھی. ایک تمہاری سانس جو اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے, یہ, اور دوسرا وقت جو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا کبھی بھی. وقت تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا, تمہارے ساتھ نہیں رہے گا, تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. اور تمہاری سانسیں کب نکل جائیں گی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اے اللہ کے بندو, اللہ کو تو کہتے ہیں سب ہم مانتے ہیں, میں اللہ کی بات کوئی نہیں مانتا, سمجھے. سب کو اللہ پہ کہ اللہ رزق دے رہا, اللہ رزق دے رہا, مگر چھین رہے ہیں, دوسرے سے چھین رہے ہیں. کیوں؟ اللہ پہ یقین ہے, مگر اللہ پہ یقین کامل نہیں ہے. جس دن یقین کامل ہو جائے گا نا, کوئی کسی کا مال نہیں چوری کرے گا, کوئی کسی کی چیز نہیں چھینے گا. اس کو خدا پہ یقین کامل ہوگا, مجھے میرا رزق مل جائے گا. تو میرے بھائیوں, میرا کہنا یہ تھا, ایک اور زندگی کے اندر روح کی زندگی جیو, بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی مت جیو. صرف عدد انسانوں کی خدمت کرو اور فگر کے چکر میں نہ رہو. یہ پیسہ ویسہ سب یہ رہ جانے کا ہے, چاہے وہ سرکار کا ہو, چاہے عوام کا ہو, کسی کا بھی نہیں. جس کا جو حق ہے اس کو دے دو. زندگی کا ایک لمحے کا نہیں پتہ. خدا آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا سے دعا گاؤں بے حق محمد آل محمد اس دنیا سے جلد اس وبا کو ختم کرے اور سب صحت و سلامتی کے ساتھ ایک نئی زندگی گزاریں.
انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.